آپ کو رمضان کے بعد تک یہ گرینڈ الائنس کچھ میچور ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے جب کل بات کی تھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے اپنے پروگرام میں، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت آگے آ گئے ہیں جے یو آئی کے ساتھ، اور کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی ایسے ہی بیان تھا کہ معاملات کافی آگے تک آ گئے ہیں۔ اس میں ایک بات تو سمجھیے کہ اگر آپ یوں کہیے نا کہ کون سی جماعت زیادہ چاہتی ہے کہ یہ اتحاد ہو جائے، تو وہ پی ٹی آئی، جی ٹھیک ہے، یہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ جب پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا اتحاد ہو اور پھر ہم اس اتحاد کا فائدہ اٹھا کے نئے الیکشن کا مطالبہ کریں، جی، اور نیا الیکشن ہو جائے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ہوگا۔ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس پی ٹی آئی گئی ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست ختم ہی نہیں کرنی۔ ان کی سیاست پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کے بغیر بھی چل رہی ہے۔ اب وہ تو سیٹنگ میں ہے، مطلب وہ تو پہلے سے آلریڈی سسٹم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ملاقاتیں ادھر سے بھی ہو رہی ہیں، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ سٹینڈنگ آفر ہے۔ اور میرے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب کے لیے یہ شاید اچھی خبر نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ سٹینڈنگ آفر ہے کہ گورنر آپ کا ہوگا اور آپ ادھر حکومت میں آ جائیں، وفاق میں، آپ بتائیں کون سی وزارت لینی ہے۔ اچھا جی، یہ ان کے پاس سٹینڈنگ آفر ہے۔ اچھا، اب اس آفر کو وہ قبول نہیں کر رہے، تو اگر انہوں نے سودے بازی کرنی ہو تو یہ تو بڑا بیسٹ ٹائم ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب وفاق میں آ کے مشیر بشیر لگ جائیں گے، اور وہاں پہ گورنر جو ہے پھر ایک دفعہ جے یو آئی ایف کا آ جائے گا۔ لیکن اب اس پوزیشن پہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہم سیاسی صورتحال دیکھ رہے تھے، اور پھر جو عوامی رد عمل ہے سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے، مولانا ایسی کوئی بارگیننگ کرنا چاہیں گے، ایسی کوئی سودے بازی کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ حالات ڈکٹیٹ کراتے ہیں بعض اوقات، اگر آپ نہ بھی چاہ رہے ہوں تو حالات ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں۔ اس وقت اگر سیاسی حالات دیکھیں، یعنی گراؤنڈ پہ جو سیاسی حالات دیکھیں، تو وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں مولانا کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کریں، مل کے چلیں۔ ہاں، لیکن اگر آپ پاور سرکلز میں دیکھیں تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ مولانا کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ مولانا آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے ادھر آنا۔ تو اب یہ پرابلم ہے مولانا کے لیے بھی۔ تو اس میں مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکومت کی کامیابی یا حکومت کا سارا تکیہ اس بات پہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم عمران خان صاحب اور مولانا کے درمیان رابطہ نہ استوار ہونے دیں۔ اچھا، اور یہ اسی سلسلے میں، اور رابطہ جب استوار نہیں ہوگا، اس کو سیاسی شکل نہیں ملے گی، تو یہ بات ٹلتی چلی جائے گی، اور جتنی ٹلے گی اتنا حکومت کو وقت ملے گا۔ تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں، مولانا فضل الرحمان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے، جب عمران خان صاحب سے بات ہوگی وہ ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن ان 2 4 5 چیزوں پہ تو ہم اتفاق کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن وہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اس میں اگین دیر آر سو مینی تھنگس۔ تو اس وجہ سے جو آج کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور شاید آئندہ بھی نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں، کیا کہ مولانا کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ استوار آپ تقریباً سمجھیں۔ اچھا، یہ بربنائے اطلاع آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، بربنائے اطلاع ہے۔ اچھا، چلیں جیل کے اوپر سے جیل کے اندر جانا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن پرندوں کو اور ہواؤں کو کون قید کر سکتا ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حبیب صاحب، یہ جو پی ٹی آئی میں اندرونی لڑائیاں چل رہی ہیں، رانا احسان افضل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے اپنے اندر تو اتفاق پیدا کر لیں گرینڈ الائنس کی طرف، تو پھر بعد میں جائیں۔ یہ جو اندرونی لڑائیاں یہ کیسے ختم ہوں گی؟ ایک تو یہ جو اندرونی لڑائیاں ہوتی ہیں نا کسی بھی جماعت کی، میں عام طور پہ ان سے گریز کرتا ہوں ان پہ کوئی بات کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لگتا، پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی ایک فریق کی حمایت یا دوسرے فریق کی مخالفت کر رہا ہوں، کیونکہ پولیٹیکل جو جماعت کے اندر کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں، ہر بندے نے اپنا اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کرتے رہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسا چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں یا جو اختلافات کا تاثر نظر آ رہا ہے، عظمیٰ اس کی ذرا آپ ٹائم لائن ملاحظہ فرمائیں، اور یہ پہلے والے سوال سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے جیسی آئی مولانا فضل الرحمان کے قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے اندر سے پھلجھڑیاں چلنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جادوگر ہے جو دور بیٹھ کے بھی، یا کوئی ایسا موسیقار ہے جو ایسی تان لگاتا ہے کہ خالی پڑے ہوئے برتن پہلے تھرتھراتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے گر کے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، آج حامد رضا صاحب یہ شکوہ کر رہے تھے کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں کرائی جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ جو سیاسی لوگوں کی ایک ملاقات وہ 26ویں ترمیم سے پہلے ہوئی تھی، اور 2 ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب یہ مذاکرات کا معاملہ چل رہا تھا، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی سیاسی لوگوں کی خان صاحب سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی سیاسی لوگوں کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ جان کے مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے سننا چاہتی ہوں، ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ اچھا، پتہ ہے آپ اچھا دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے، جیسے ہم نے یہ پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو سب سے پہلی اس کی کیجویلٹی یا اس کا اثر جو ہوگا وہ یہ نظر آئے گا کہ اب لوگوں کی ملاقاتیں عمران خان سے روک دی جائیں گی۔
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوں گی ظاہر ہے اتنا ہی اعتماد بڑھتا چلا جائے گا. پیغام رسانی پیغام رسانی آسان ہو جائے گی. عمران خان صاحب اس بات پر یکسو ہیں میری معلومات کے مطابق کہ مولانا فضل الرحمان سے کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کو چلنا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان بھی یکسو ہیں کہ اس بات کی وہ ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ان دونوں جماعتوں کا ساتھ چلنا، مل کے کوئی تحریک چلانا بھی ایک زبردست بات ہے. اب یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب کہیں جو بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں جو یا تو مولانا دے سکتے ہیں یا عمران خان صاحب دے سکتے ہیں. تو مولانا کا تو جیل میں بند نہیں کیا جا سکتا اور وہ تو آرام سے اپنے گھر میں ہے، لیکن عمران خان صاحب تک ایکسیس تو روکی جا سکتی ہے نا. تو لہٰذا عمران خان صاحب تک ایکسیس روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جواب نہ مل سکے. مثلا یہ جو اتحاد ہے اس کی شکل کیا ہوگی؟ نمبر 2 تنظیمی شکل کیا ہوگی؟ نمبر 2 اس کا سربراہ کون ہوگا؟ نمبر 3 یہ کس ایریے میں اپنا کام کرے گا؟ کس ایریے سے مراد ناٹ جغرافیکل ایریا، ایریا آف پالیٹکس میں اپنا کیسے کام کرے گا؟ کیا اس نے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے یا اس نے کچھ اور کرنا ہے یا چیزوں کو کسی اور طرف لے کے جانا ہے، پہلے جلسہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو وہ سارے معاملات بھی نمٹانے ہیں. پھر تیسری بات ہے کہ ڈسپلن کا معاملہ بھی تو ہوتا ہے نا. مولانا فضل الرحمان اس معاملے میں بڑے پرٹیکولر ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنا تھا تو ان کے اقدامات کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کی بانی جماعت تھی وہ الگ ہو گئی تھی اور اے این پی کو بھی الگ ہونا پڑا. تو لہٰذا ایک ایسے ڈسپلن میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے چلنا ممکن ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات بلکہ، کہ یہ بھی طے کرنا ہے نا کہ جب آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے، مثال کے طور پہ کہیں جلسہ کرنا ہے یا ہم نے دھرنا دینا ہے یا کوئی جلوس نکالنا ہے، واٹ ایور، تو اس کا فیصلہ کون سی کمیٹی کیا کرے گی؟ اس میں ویٹو کس کے پاس ہوگا؟ یا ویٹو ہوگا یا اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں گے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پولیٹیکل لوگ جب جاتے ہیں تو یہ بات تو وہاں پہ رکھتے عمران خان صاحب کے سامنے اور وہ اس پہ جواب دیتے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سربراہی قبول ہے، نہیں کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ چیزیں طے ہو جاتی تو اتحاد عمل میں آ جاتا. تو پھر آپ ذرا دیکھیں نا کہ رمضان کے بعد جو تحریک کی بات ہو رہی ہے تو وہ گرینڈ الائنس اگر تحریک میں ہو تو پھر کیا ہو؟ بہت مشکل ہو جائے گی. تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو بہترین طریقہ حکومت کو اب تک یہ لگ رہا ہے کہ راستہ روک